الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، میراث کے احکام اور میراث میں رشتہ داروں کے حصص حقوق کا تذکرہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ آج کی آیت کریمہ میں دو قسم کے بندوں کے حقوق کا تذکرہ ہوا۔ آیت کا ایک حصہ ہی تلاوت ہوا اور وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے شوہر اور بیوی کا جائیداد میں کیا حصہ ہے، شوہر فوت ہو جائے بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی فوت ہوئی اس کے پاس جائیداد تھی شوہر کو کتنا ملے گا۔ یہ دو حقوق آج کی آیت کریمہ میں آئے۔ اسی کے ساتھ اس حق کا دوبارہ ذکر کیا کہ حقوق میراث کے بعد میں ہوں گے، پہلے میت کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی پرسوں بھی آپ نے سنا تھا، لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے مردوں، وَلَكُمْ تمہارے لیے مردوں کے لیے نصف حصہ ہوگا ما اس مال کا تارا کا جو چھوڑا ہو ازواجکم تمہاری بیویوں نے۔ بیوی فوت ہو گئی ہے، مال چھوڑا ہے تو شوہروں تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا، لیکن کب شرط یہ ہے اِلَّمْ یَکُن اگر نہ ہو لہن ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے ولدن کسی قسم کی اولاد، بیوی کی اولاد نہیں تو بیوی کی جائیداد میں سے شوہروں تمہارا نصف ہوگا۔ نمبر 2 فَإِن كَانَ اگر ہو لہن ان بیویوں کے لیے ولدن کسی قسم کی بھی اولاد، فَلَكُمْ پھر تمہارے لیے ہوگا شوہروں الربع چوتھا حصہ جائیداد کا، مما اس مال میں سے ترکنا جو بیویوں نے چھوڑا ہے، لیکن یہ حصہ بعد میں من بعد وصیت، یہ حصہ بعد ہوگا وصیت کے، یوسین جو عورتوں نے وصیت کی ہوگی بہا اس مال کی، او دین یا قرضے کے بعد ہوگا، قرضہ اور وصیت ادا کریں گے بعد میں یہ حصہ ہوگا شوہروں تمہارا نصف ہوگا یا چوتھا حصہ ہوگا۔ نمبر 2 اس کے مقابلے میں عورتوں کا حق کیا ہے، مرد فوت ہو جائے تو وَلَهُنَّ اور ان بیویوں کے لیے ہے الربع چوتھا حصہ کل جائیداد کا، مما اس مال میں سے ترکتم جو تم مردوں چھوڑ جاؤ، تو مردوں تم فوت ہو جاؤ چھوڑ جاؤ تو بیویوں کو چوتھا حصہ کل جائیداد کا ملے گا۔ کب اِلَّمْ یَکُن اگر نہ ہو لکم تمہارے لیے ولدن کسی قسم کی اولاد،
اور دوسری صورت فَإِن كَانَ لَكُمْ اگر ہو تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد فَلَهُنَّ پھر ان بیویوں کے لیے ہوگا الثُّمُنُ 8واں حصہ مما اس مال کا ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے من بعد وصیت اور یہ حق ہوگا وصیت کے بعد توصون جو وصیت تم نے کی ہوگی بہا اس وراثت کی اور دین اور قرضے کے بعد یا قرضے کے بعد ہوگا۔ ترجمہ آپ نے سماعت کیا، بات بالکل واضح تھی ترجمے میں، اور شریعت نے میراث کا ایک سبب نکاح ذکر کیا ہے، رشتہ ازدواج کا ذکر کیا ہے کہ میراث کبھی کبھی نکاح کی وجہ سے ازدواج کی وجہ سے بھی ملتی ہے۔ ازدواج میں نکاح میں دو ہی بندے آتے ہیں، ایک بیوی ہوتی ہے، دوسرا میاں ہے، شوہر ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے ماشاءاللہ شوہر کی اچھی خاصی جائیداد ہے، وہ فوت ہو گیا، اس کی جائیداد کا بیوی کو کیا ملے گا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بیوی کے پاس ماشاءاللہ اچھی خاصی جائیداد ہے، اچھے خاصے زیورات ہیں، اچھی خاصی جائیداد وہ والدینوں سے لے کر آئی ہوئی ہے، مکان لے کر آئی ہوئی ہے، زمین لے کر آئی ہوئی ہے، وہ فوت ہو جائے تو شوہروں کو کیا ملے گا۔ ان دو حقوق کا آج کی آیت میں ذکر ہے۔ تو پہلے مردوں کا ذکر کیا شریعت میں، آیت کے پہلے حصے میں شوہروں کا ذکر کیا ہے، شوہروں کے حقوق کا، اور وہ اس وجہ سے کیا کہ عورت کبھی کبھی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے پاس جو جائیداد ہوتی ہے اس کے والدینوں سے ملی ہوتی ہے، بھائیوں نے تحفے شوفے دیے ہوتے ہیں، کبھی کبھار میاں کی طرف سے کوئی تحفہ زیور شیور کئی ہوتا ہے، باقی تو زیورات اس کے والدین ماشاءاللہ تحفے میں اچھا سا زیور دے دیتے ہیں، مکان آیا ہوتا ہے، زمین آئی ہوتی ہے، تحفے کے علاوہ بھی ماں باپ فوت ہو گئے، بیوی کو وہاں سے ملا، اور پھر وہی بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، او جی کل ہمارے پاس سے لے کر گئی، ہمارا ہی ہے، میاں صاحب تو جا۔ والدینوں کی طرف سے ملا ہوتا ہے، وہی بھائی کھڑے ہوتے ہیں، والدین جی ہم نے دیا تھا فلہذا فوت ہوگی، اب ہمارا ہے، ہم نے گفٹ دیا تھا، ہم نے زیور دیا، وہ ہمارا، ہم نے دیا تھا، وہ جس کو دیا وہ فوت ہوگی فلہذا زیور ہمارا، مکان ہمارا، زمین ہماری۔ اور ایسی بھی ہوتی ہے دوسری صورت کہ کبھی کبھی اللہ کے کرنے ہوتے ہیں لیکن عورت اپنے والدینوں میں میکے میں گئی ہوتی ہے، بیماری کے سبب سے گئی ہوتی ہے، وہاں بیماری اور بیماریوں میں سے ڈیلیوری کیس بھی ہوتا ہے، فوت ہو جاتی ہے، اب وہ وہیں پر اس کو سنبھال لیتے ہیں، اس کی جائیداد بھی، اس کا سارا کچھ جی ہمارا ہے، شوہر کو اجنبی سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے شوہر کا یہاں حق پہلے ذکر کیا کہ معاشرے کے اندر عورت کے بھائی ڈٹ جاتے ہیں، والدین ڈٹ جاتے ہیں، یا عورت ادھر فوت ہو پھر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے پاس فوت ہو جائے تو پھر بھی ڈٹ جاتے ہیں، اس کا زیور شیور اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم نے دیا تھا، ہمارا ہی ہے۔ اس لیے وہاں مرد کے حق کے تلف ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ شریعت جس حق کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو اس کو بڑے اہمیت سے لے کر جاتی ہے، اس کا اہتمام پہلے کرتی ہے، اسی لیے مرد کو پہلے ذکر کیا کہ میاں بیوی آپس میں تھے لیکن بیوی فوت ہو جائے تو ایک صورت یہ ہے، یہ دیکھیں گے کہ فوت ہونے والی بیوی کی اولاد ہے، کسی قسم کی بھی اولاد، چاہے اس کے پہلی شوہر سے ہو یا اسی موجودہ شوہر سے ہو، اولاد ہو اس کی یا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے، نہ اس شوہر سے اولاد ہوئی، نہ پہلی کسی نکاح کی وجہ سے کوئی اولاد ہے، اسی شوہر سے ابھی نکاح ہوا، بیچاری فوت ہو گئی ہے، تو مردوں کو کہا اس کے زیورات میں، اس کی جائیداد میں جو اس کی جمع پونجی ہے، بھائیوں نے دیا، پیسہ ہے، نقدی ہے، مردوں اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے شوہر کو
آدھا مال ملے گا، باقی آدھا اس کے بھائیوں کو ملے گا، اس کے والدینوں کو ملے گا۔ شوہر کا آدھا ہے، اولاد ہے نہیں بیچاری کی، نہ آج اس شوہر سے نہ پہلے شوہر سے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكْ، تمہارے لیے شوہرو آدھا مال ہوگا جو چھوڑا ہوگا ازواجکم تمہاری بیویوں میں، لیکن شرط کب؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کسی قسم کی بھی اولاد نہیں ہے، نہ نرینہ اولاد، نہ بچی ہے نہ بچہ، نہ اس شوہر سے نہ پہلے شوہر سے، کسی سے نہیں ہے، پھر حمد و تمہارا آدھا جائیداد ہے، چاہے وہ بھائیوں سے لے کر آئی ہوئی ہے، چاہے والدینوں نے دیا تھا، چاہے اس کا اپنا کمایا ہوا ہے، چاہے اس کو مرد نے گفٹ دیے تھے زیورات، اس کے پاس ہیں گفٹ اس کو دیے، وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ آج ہم یہ کہتے سارا میرا، نہ سارا نہیں ہے، والدینوں نے دیے تو پھر بھی تو آدھے کا مالک، تو نے گفٹ دیا تھا زیور 10-20 تولے تو وہ تو آدھے کا مالک ہے، وہ تو نے گفٹ دے دیا، جب گفٹ عورت کو دے دیا جائے اس کا وہ مالکہ ہوتی ہے، آج وہ فوت ہوگی تو آدھے کا مالک ہے ہر صورت میں، اگر اولاد نہیں ہے تو۔ نمبر 2 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، لیکن ان بیویوں کی اولاد ہے، نرینہ اولاد ہے، بچے ہیں بچیاں ہیں، اس شوہر سے ہیں یا پہلے شوہر سے ہیں، اولاد ہو بس، تو اولاد ہونے کی وجہ سے شوہر کو تھوڑا پیچھے دھکیل دیا، فرمایا شوہر صاحب اس بیوی کی اولاد ہے، اب تیرے ذریعے سے ہے یا کسی اور ذریعے سے ہے صحیح، تو اب تجھے بیوی کی جائیداد میں چوتھا حصہ ملے گا، 1/4، پہلے 1/2 لے گیا تھا، آدھا مال، اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 ہوگا، باقی کس کو ملے گا جی؟ چوتھا حصہ شوہر کو، باقی اس کے بچے ہیں نا، اور بچوں کا ضابطہ صورت آیت میں پہلے میں آ دیا ہے کہ بچے بچیاں دونوں ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، بچے کو ڈبل، بچیوں کو سنگل دے دو، ان کی بچیوں کا حق ہے، یا والدین ہیں تو والدینوں کو بھی آپ نے کل سنا تھا پرسوں، چھٹا حصہ ملتا ہے ماں کو باپ کو۔ شریعت نے یہ ضابطہ ذکر کر کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دی ہے، یہ شوہروں کا حق بتا دیا، شوہر کا حق پہلے ذکر کیا، تو ساتھ فرمایا لیکن من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ شوہروں کو جو حق ملا، آدھا ملا یا چوتھا حصہ ملا، یہ تب عورت کی وصیت اور عورت کے قرضے کو پورا کر دینے کے بعد یہ میراث ہوگی۔ وہ کل پرسوں بھی آپ کے سامنے آیا، اگر عورت نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کر دی تھی میری جائیداد ہے، میرا مکان ہے، میرا زیور ہے، میرے پاس اتنی نقد ہے، میرے پاس اتنا بیلنس ہے، بینک بیلنس ہے، تو میرا اتنا مال فلاں مدرسے کا یا فلاں مسجد کا یا فلاں بیوہ کا، فلاں یتیم کا یا فلاں ادارے کا، تو وہ وصیت کی تو تہائی میں وصیت اس کی جاری کی جائے گی، لیکن وصیت بعد میں، پہلے دیکھیں گے عورت پر قرضہ تو نہیں ہے، قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کریں گے، پھر وصیت پوری کریں گے، پھر باقی بچا ہوگا تو پھر شوہر کو یا آدھا ملے گا یا چوتھا حصہ، اولاد نہیں ہے تو آدھا ہے، اولاد ہے تو چوتھا حصہ۔ آگے نمبر 2 پھر اور دوسری بات کا ذکر کیا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، عورتوں کو میاں فوت ہو گئے ہیں تو عورتوں کو کتنا ملے گا؟ میاں کی تو اکثر جائیداد ہوتی ہے، کمانے والا ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کر کے فرمایا میاں شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو شوہر کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا، 1/4۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، او بیویوں، تم بیویوں کے لیے ہوگا چوتھا حصہ، مما ترکتم، جو تم نے شوہروں نے چھوڑا، لیکن شرط یہ ہے إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اگر مردوں تمہاری کسی قسم کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر مرد کی اولاد ہے اس بیوی سے ہے پھر بھی نہیں ملے گا، مرد کی اولاد ہے پہلی کسی بیوی سے پھر بھی نہیں ملے گا، دوسری کسی بیوی سے اولاد ہے نہیں ملے گا۔ تو اگر اولاد بالکل شوہر کی نہیں ہے تو اس کی کل جائیداد میں سے بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ بہت سارے ایسے بیچارے فوت ہو جاتے ہیں اولاد تھی نہیں۔ اور نمبر 2 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر مردوں تمہاری اولاد ہے اس بیوی سے ہے یا دوسری بیوی سے یا کسی فوت ہونے والی بیوی سے ہے، اولاد ہے
تو پھر بیوی کو فلہن الثمن، پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8۔ باقی جائیداد بچوں میں جائے گی، اور مردوں تمہارا باپ ہے، ماں ہے، اس کو چھٹا حصہ ملے گا، تو بچوں کو ملے گی۔ عورتوں کا بھی حق بتا دیا کہ عورت اپنے میاں کی جائیداد میں سے 2 حصے لے سکتی ہے۔ میاں کی بالکل اولاد نہیں تو یہ 4تھا حصہ کل جائیداد کا لے گی، اور اگر میاں کی اولاد ہے اور میاں فوت ہو گیا، چاہے اولاد اس کی اپنی ہے یا دوسری بیوی کی اولاد ہے، اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ میاں کی جائیداد میں سے 8واں یا 4تھا حصہ لے گی، من بعد وصیت توصون بہا او دین، یہ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو مردوں نے کی ہوگی یا قرضے کے بعد ہوگا۔ اسی کے اوپر محدثین کرام نے نقل کر دیا قرضہ ادا کریں گے، اور پھر قرضے کی ادائیگی میں سے بیوی کو شوہر کے مال میں سے مال ملے گا، 4تھا ملے یا 8واں ملے، لیکن قرضے میں سے اس کے کاروبار میں دیکھیں گے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، ورثاء میں دیکھیں گے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، اور آگے فقہا نے نقل کیا یہ بھی دیکھیں گے کہ بیوی کا حق مار ادا کیا ہوا یہ نہیں ہے، نہیں کیا ہوا ہے یہ خاوند بیوی کا مقروض ہے۔ پھر پہلے ہم اس کے قرضے کو ادا کریں گے کہ جو جائیداد میں مال ہے وہ بیوی کا کتنا قرضہ ہے، کتنا مار تھا، وہی اٹھا کر بیوی کے حوالے کریں گے، تو اپنا قرضہ لینا۔ اور اگر کبھی جائیداد ہوتی تھوڑی تو وہ قرضے میں اپنے مار میں لے گئی ہے، پیچھے بچا ہی کچھ نہیں، گئے باقی ورثاء کی چھٹی، اب بچتا تو بیوی کو ہم میراث دیتے، بچا ہی کچھ نہیں ہے تو قرضے میں چلا گیا۔ یا کبھی قرضے میں وہ لے گئی، پیچھے جائیداد اچھی خاصی ہے تو وہ قرضے والی اپنے مار والا قرضہ بھی لے گی، بعد میں 8واں یا 4تھا حصہ میراث کے طور پر بھی لے لے گی، اس کو مل جائے گا، مال شریعت کہتی ہے یہ اس کا حق ہے، اور یہ حق ادا کیا جائے گا کہ مار اس نے پہلے دے دیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آج قرض ہے، قرض کی شکل میں پہلے ہم مار کی شکل میں عورت کو دیں گے، بعد میں میراث کی شکل میں اس کو مال ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ ضابطہ ذکر کر کے فرمایا یہ قرضہ دوسروں کا حق ہے، یہ ادا کرنا پڑتا ہے ہر صورت میں۔ وہ پرسوں بھی ذکر کیا کہ یہ حق اللہ معاف نہیں کرتے، بندوں کا اپنے حقوق اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندوں کا حق اللہ کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ شہید اعلیٰ درجے کا آدمی ہے، لیکن شہید کے ذمہ بھی بندوں کا قرضہ ہے تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن آج کل یہ حقوق العباد میں اس وقت دنیا بہت کم تر جا رہی ہے، کسی کا بھی حق دبا لیا، کسی کا حق لے لیا، کسی کا حق غصب کر لیا، کہ جیسے کیسے کرو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ حقوق اللہ شہید کو بھی پکڑ لیتے ہیں، حقوق العباد۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے حق معاف کروں گا، بندہ میرے پاس آئے گا، حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا، اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اسی کی نمازیں، اسی کے روزے، اسی کے حج، اسی کے نیکیوں کو میں ڈال کر اگلے کا حق ادا کروں گا قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا ہے کہ بھائی غریب کون ہے؟ من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس۔ صحابہ اکرام نے کہا المفلس من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس کوئی پیسہ ٹیڑھی نہ ہو، کوئی درہم دینار نہ ہو، ہم اس کو غریب کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں ہے غریب، اللہ نے ایمان کی دولت دی، بڑی دولت ہے اس کے پاس، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کو غریب کون کہتا ہے؟ ایمان کی دولت بہت بڑی ہے جو دنیا میں بھی چلے گی، آخرت میں بھی۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درہم دینار والے کو غریب کہتے ہو، روزی کی ضرورت ہے نا، روزی امیر بھی کھاتا ہے، غریب بھی کھاتا ہے، اور امیر ممکن ہے پرہیزوں کے ساتھ کھائے گا کہ ڈاکٹر نے پرہیز کی، یہ بھی نہ کھانا یہ بھی نہ کھانا، غریب کھلی طبیعت کے ساتھ جو آ جائے کھا لیتا ہے، زیادہ کھا لیتا ہے۔ فرمایا غریب کہاں ہوا ہے؟ یہ دنیا میں اس کو غریب نہیں کہیں گے۔ فرمایا یاد رکھنا شریعت کی نگاہ میں غریب وہ ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ بندہ جو دنیا میں رہ کر فنحان بنا ہے، اکڑہان بنا ہے،
اور لڑاکا بنے ہیں، ایک کو گالی دوسرے کو گالی، ایک کو تھپڑ دوسرے کو تھپڑ، ایک کا حق چھینا دوسرے کا چھینا تیسرے کا چھینا، اور کوئی پوچھ نہیں سکتا جی کیا کرے یہ بندہ ظالم ہے، اس کو نہیں چھیڑتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن یہ نمازیں پڑھتا ہوگا سب کچھ، اللہ کہے گا فلاں ابن فلاں ہیں، جس کا حق ہے آ جاؤ دیتا ہوں۔ ایک ادھر سے کھڑا ہوگا جی شتمنی، اس آدمی نے مجھے گالیاں دی تھیں، اللہ کہے گا گالیوں کے بدلے میں آج یہ حق لے لو۔ دوسرا کہے گا ذرا بنی، اس نے مجھے مارا تھا، اللہ کہے گا یہ اس کی، یہ فلانے کی، یہ تو لے جا۔ دوسرا کہے گا میرا حق لیا تھا، اللہ کہے گا یہ نہیں کیا۔ کرتے کرتے اس کی اکا دکا نماز روزہ حج شج ہوگا، سارے لوگ لے کر جائے، یہ اکیلا رہ جائے گا۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا، اس نے میرا حق مارا ہوا ہے فلاں جگہ سے، اور نہیں کیا تو نہیں ہے، تجھے کیا دے؟ پھر تیرے گناہوں کا وبال عذاب اس پہ یہ اس کی جگہ برداشت کرے گا۔ فرمایا اس کو مفلس کہتے ہیں جس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا دنیا میں تو اللہ کا نظام چلتا رہتا ہے، اس کو مفلس نہیں کہتے ہیں۔ فرمایا کسی کے حقوق کو تلف نہ کرو، حد المقدور ادب کرو، احترام کرو، بڑوں کا ادب ان کا حق، چھوٹوں کی شفقت ان کا حق، رشتہ دار کا لحاظ اس کا حق والے کو اس کا حق دے دو، نہ چھینو، قیامت کے دن اس کا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ